بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی پراسرار اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ اس رات کھیتوں میں پانی دینے کی باری راجو ہری کی تھی، اس لیے وہ چاندنی رات میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وڈیرا علی نواز کی زمینوں کی طرف جا رہا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اور بھی جو اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ابھی مشکل سے اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ چاندنی رات میں عورت کے ہنسنے کی آواز نے ایک بار پھر اسے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ راجو نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا۔ پازیب کی جھنکار نے خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ راجو دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دور دور تک کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سمجھ سے باہر ہے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا، مگر مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے؟ عورت کی ہنسی کی آواز، پازیب کی جھنکار کیوں سنائی دے رہی ہے؟ اس نے خود کلامی کی، شاید میرے کان بج رہے ہیں۔ راجو نے اپنے دل کو تسلی دی، یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی عورت پازیب پہنے اس کے پیچھے آ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد آواز رک گئی اور پھر اچانک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا کہ وہ دم بخود رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی کریمن شعلہ بار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کریمن کو اپنے سامنے دیکھ کر خوف اور دہشت سے اس کا دم خشک ہونے لگا۔ اسے اپنی آنکھوں پر حیرت ہو رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو اسے تسلیم کرنا پڑ رہا تھا کہ وہ کریمن ہی ہے، وہی کریمن جس کے بارے میں گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ چڑیل ہے اور رات کے وقت قبرستان میں جا کر مردہ بچوں کے کلیجے کھاتی ہے، بھولے بھٹکے سے مسافروں کو دھوکہ دے کر ان کا خون پی جاتی ہے۔ اسے ایسا کرتا دیکھ کسی نے دیکھا تو نہیں تھا، لیکن یہ سب باتیں کریمن کے بارے میں مشہور تھیں۔ کریمن کا شوہر کلیم جسمانی لحاظ سے کمزور تھا، اس لیے زیادہ کام کر لینے پر آئے دن بیمار رہتا تھا۔ دعاؤں پر ہی اس کا گزارا تھا۔ گاؤں والوں کو کلیم کی بیماری پر بھی شک تھا کہ وہ بیمار نہیں بلکہ کریمن اس کا رات میں خون پیتی ہوگی، تبھی اس کی صحت اچھی رہنے کی بجائے خراب رہنے لگی ہے۔ اس طرح کی باتیں جب کلیم تک پہنچتی تھی، وہ غصے میں بھر کر ان لوگوں سے لڑنے لگتا، اس لیے گاؤں والے کلیم کے سامنے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ احتیاط برتنے لگے تھے اور اس کی غیر موجودگی میں کھل کر اس کی بیوی کی برائیاں کرتے تھے۔ بعض لوگ کریمن کی برائی کرنے میں تو اس قدر آگے نکل جاتے تھے کہ جھوٹے اور فرضی قصے گھڑ لیتے اور مزے لے لے کر سناتے۔ کوئی جب یقین نہ کرتا تو فوراً کہتے، دانش کہتا ہے، میں نے خود اپنی گناہ گار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کریمن ایک مردہ بچے کا کلیجہ چبا رہی تھی، اس کا منہ خون سے لتھڑا ہوا تھا۔ ہاں، میں نے بھی ایک بار کریمن کو ایک مسافر کو رات کے اندھیرے میں بہلا پھسلا کر کھیتوں میں لے جا کر اس کا خون پیتے دیکھا تھا۔
رات کی تاریکی میں اس کے منہ میں لمبے لمبے 2 دانت چمک رہے تھے۔ ان دانتوں کی مدد سے ہی مسافروں کی گردن سے خون پیتی ہے۔ فیاض کہتا، غرض ہر شخص کریمن کو ڈائن ثابت کرنے کے لیے جھوٹے قصے سنانے کو تیار تھا۔ ان افراد میں ہاری راجو بھی تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی کریمن سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ وڈیرا علی نواز ایسے لوگوں سے بہت خوش رہتا تھا۔ کریمن سے اس کی کیا دشمنی تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ بات سب کو پتہ تھی کہ کریمن کو چڑیل ڈائن ثابت کرنے اور جھوٹے قصے سنانے والے پر علی نواز کی مہربانیاں بہت بڑھ چڑھ جاتی تھیں۔ کھانے پینے کا سامان اور مالی مدد ہوتی رہتی تھی۔ گاؤں والوں کے لوگوں کو ایسی ہی نوازشوں کا انتظار رہتا تھا۔ راجو، پہچانا مجھے میں کون ہوں؟ کریمن نے کہا، کون ہو تم؟ میں تمہیں نہیں جانتا۔ راجو نے جان بوجھ کر انجان بننے کی کوشش کی۔ کیا تم سچ مچ کریمن کو نہیں جانتے؟ وہی کریمن جسے تم ڈائن ثابت کرنے میں پیش رہتے تھے۔ کریمن نے زوردار کہکا لگایا۔ اس کا زوردار کہکا لگانے پر وہ بری طرح سے سہم گیا۔ وہ کریمن کو کس طرح سے بھلا سکتا تھا؟ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ کس طرح انہوں نے وڈیرا علی نواز کے کہنے میں آ کر کریمن کو لوگوں کے ساتھ مل کر جلا کر بھسم کر دیا تھا۔ وہ چیختی رہی، التجائیں کرتی رہی کہ مجھے مت جلاؤ، میں چڑیل یا ڈائن نہیں ہوں، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، اس گاؤں کی رہنے والی ہوں۔ لیکن کسی نے بھی اس کی ایک نہ سنی۔ جسم پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا دی۔ ماچس کی تیلی جلانے والا ہاری راجو تھا۔ علی نواز نے راجو سے خوش ہو کر پورے 25,000 کی رقم اسے خاموشی سے دی تھی اور یہ بات کسی کو نہ بتانے کی سختی سے تاکید بھی کی تھی۔ راجو کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنے معمولی کام کے بدلے اتنے پیسے مل جائیں گے۔ اس نے ڈائن کو جلانے کا کام ثواب کی نیت سے کیا تھا۔ یہ کام اتنا آسان اس لیے ہو گیا تھا کہ کریمن کا شوہر کلیم مسلسل بیمار رہنے کے باعث ایک رات انتقال کر گیا تھا۔ اس کا انتقال بیماری سے ہی ہوا تھا، لیکن گاؤں والوں کو شک تھا کہ اس کا انتقال بہت زیادہ خون پی جانے سے ہوا تھا۔ اس لیے شوہر کلیم کے انتقال ہو جانے کے بعد گاؤں والوں نے اس کی جاسوسی کرنی شروع کر دی تھی۔ کریمن کے اولاد نہ ہونے کے سبب اب فصلوں کی دیکھ بھال اس کی ذمہ داری میں شامل ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ہی کھیتوں کی دیکھ بھال کرنے اپنی زمینوں پر جاتی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے کھیتوں میں کام کرتے اسے دیکھتی تھی، اس لیے کھیتوں میں اسے کام کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ کیوں راجو، مجھے دیکھ کر تمہارا دم خشک ہو رہا ہے؟ ابھی میں نے تمہارا خون بھی نہیں پیا، پھر تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ راجو بولا، کیوں معاف کر دوں؟ تم نے مجھ پر رحم کھایا تھا جو میں تمہیں معاف کر دوں، یا تم پر رحم کھاؤں؟ کریمن نے زوردار کہکا لگایا، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجو پر سخت گھبراہٹ طاری تھی۔ راجو، اب بچا ہی کیا ہے؟ مجھے تم نے زندہ جلا کر مار ڈالا، میرا شوہر بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ہماری جائیداد پر وڈیرے کا قبضہ ہو چکا ہے، یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ اگر تم مجھے جینے دیتے تو ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ کریمن نے کہا، تمہارے لیے تو پورے گاؤں میں مشہور تھا کہ تم ڈائن ہو، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ راجو نے کہا، کیا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں، پھر کیوں تم نے اعتبار کیا؟ بولو۔
जवाब दो। करीमन की शोला बरसाती आंखें इसके चेहरे पर गड़ी हुई थीं। खामोश फिजा में राजू की चीख बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। सुबह होने पर लोगों ने राजू की लाश देखी। ऐसा लगता था कि जैसे किसी दरिंदे ने बड़ी बुरी तरह से इसकी गर्दन को भंबोड़ कर रख दिया हो। गर्दन से निकलने वाले खून ने इस जगह की जमीन की मिट्टी को सुर्ख कर दिया था। खेतों से उठाकर राजू की लाश गांव में लाए जाने पर कोहराम मच गया था। गांव वाले बैन कर रहे थे, जबकि पूरे गांव के लोगों के जहनों पर दहशत बैठ गई थी। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ लोग दबे दबे लफ्जों में कह रहे थे, ये करीमन डाइन को जलाने का नतीजा है। अब इसकी रूह गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी, एक एक से इंतकाम लेगी। सबसे ज्यादा खौफजदा गांव का वडेरा अली नवाज था। इसने माजी में भी इस तरह मुख्तलिफ लोगों की ज़मीन को हड़प किया था। अली नवाज को ये शौक था कि इसकी गांव में इतनी ज़्यादा ज़मीनें हों कि कोई इसका मुकाबिल ना हो। इस मकसद के तहत वो किसी एक हारी को एतमाद में लेकर, जिसकी ज़मीन हथियानी होती थी, इसकी बीवी के बारे में अफवाह फैला देता कि वो डाइन है और रातों में लोगों का खून पीती है। कब्रिस्तानों से मुर्दा बच्चों के दिल और कलेजा निकाल कर खा जाती है और रात में गांव से गुजरने वाले मुसाफिरों को बहला फुसला कर खेतों में ले जाकर उसका खून पी लेती है। इस तरह वडेरे ने बेशुमार लोगों की ज़मीनें हथिया ली थीं, लेकिन कभी ऐसा वाक़या गांव में पेश नहीं आया था। ये अपनी नौइयत का गांव में होने वाला पहला वाक़या था, जिसने गांव वालों को हिला कर रख दिया था। कई दिन तक फिर कोई वारदात न हुई। गांव वालों को सुकून मिला था और उन्होंने डरना छोड़ दिया था। वडेरे ने भी सुकून का सांस लिया, वरना इसने सोच लिया था कि वो शहर जाकर किसी आमिल से मदद हासिल करे। इसका शहर में एक आमिल जानने वाला था। कभी जब वो किसी परेशानी में मुब्तला होता था, वो इस आमिल के पास चला जाता था। वो आमिल काले अलूम का माहिर था। इसके पास लोगों का हर वक्त तांता बंधा रहता था। एक सुबह वडेरा सो कर उठा तो इसे महसूस हुआ कि जैसे इसके सरहाने कोई खड़ा है। इसने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। इसने अपना वहम जानकर बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाए कि अचानक घुंघरू बजने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी के पैरों में घुंघरू बांधे हों और वो बड़े आराम से चल रहा हो। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई बाथरूम में मौजूद है, कोई अंदर मौजूद है। इसने पूछा, जवाब में खामोशी रही। इसने फिर पूछा, जवाब में खामोशी ही रही। मजबूरन वडेरे ने बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। बाथरूम में कोई नहीं था। इसे बड़ी हैरत हुई, हालांकि इसने खुद अपने कानों से घुंघरू की आवाज़ सुनी थी। एक रात फ्याज खेतों से पानी की ड्यूटी देकर घर को लौट रहा था। एक दरख्त के पास से गुजरते हुए कोई चीज़ दरख्त पर से इसके ऊपर गिरी। अगर वो फौरन पीछे न हो जाता तो वो चीज़ इस पर गिर जाती। फ्याज ने चौंक कर इस चीज़ की तरफ देखा तो वो कोई औरत थी। चेहरे पर बाल इस तरह से बिखरे हुए थे कि चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत ज़मीन से उठ खड़ी हुई। फ्याज अभी तक हैरत से बुत बना इसे देख रहा था। जैसे ही इस औरत ने अपने चेहरे से बाल हटाए तो उसने गौर किया, वो करीमन थी। करीमन को देखकर फ्याज को एक ज़बरदस्त झटका लगा। इसके वहमो गुमा में भी न था कि इसका इस तरह से सामना होगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फ्याज, मुझे देखकर तेरा दम खुश्क क्यों हो रहा है?
کیا اس سے پہلے تو نے مجھے کبھی نہیں دیکھا؟ بول، خاموش کیوں ہے؟ کریمن نے کہا، نہیں، بالکل نہیں، مگر تو تم زندہ کیسے ہو؟ فیاض نے کہا، جیسے تم زندہ ہو ایسے ہی میں بھی زندہ ہوں، وہ زوردار کہکا لگا کر بولی، اور میں اس وقت تک زندہ رہوں گی جب تک وڈیرا علی نواز مر نہیں جاتا۔ تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا، ورنہ تیرا انجام ہاری راجو سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فیاض ہکلاتے ہوئے بولا، میری بات غور سے سن۔ وڈیرا علی نواز خونی ہے، اس کے جسم میں نہ جانے کتنی ذاتوں کی بدروہیں سرایت کر گئی ہیں، یعنی ان عورتوں کی جسے اس نے بہانے بنا کر اور الزام لگا کر قتل کروایا تھا، اور اب وہ راتوں کو خون پیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اکثر قبرستان میں جا کر تازہ قبر کھود کر مردوں کا کلیجہ چبا جاتا ہے۔ تجھے وڈیرے کا یہ روپ لوگوں کو بتانا ہوگا۔ میں یہ بات کس طرح وڈیرے کے خلاف بول سکتا ہوں؟ میں نے تو اسے کبھی خون پیتے نہیں دیکھا۔ فیاض نے بے بسی سے کہا، اچھا، تو نے مجھے کسی کا خون پیتے دیکھا تھا؟ نہیں، تو پھر تو نے مجھے کس طرح ثابت کیا تھا؟ اس طرح سے تجھے وڈیرے کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ وڈیرے کا اصل روپ دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ابھی جا اور اس وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر دیکھ، اس کے منہ پر انسانی خون لگا ہوگا۔ یہی وقت ہے جب وہ لوگوں کا خون پیتا ہے۔ میں جاتا ہوں، میں دیکھ لوں گا، فیاض نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر فیاض تیز تیز بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور وڈیرے کے ڈیرے پر جا کر ہی دم لیا۔ وڈیرا اس وقت نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس کی نظر جیسے ہی خوف زدہ فیاض پر پڑی تو وہ چونکا۔ فیاض، کیا بات ہے؟ تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ سائیں، مجھے کریمن ملی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں بول، کیا کہتی تھی وہ ڈائن؟ سائیں، وہ آپ پر الزام لگا رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ لوگوں کا خون پیتے ہیں۔ بکواس کرتی ہے وہ ڈائن۔ اس میں ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر یہ بات کرے، وڈیرا غصے سے بولا۔ فیاض نے جب غور سے دیکھا تو وڈیرے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ سائیں، آپ کے منہ پر تو خون لگا ہوا ہے، فیاض نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا۔ وڈیرا یہ سن کر گھبرا گیا اور اپنا منہ آئینے میں دیکھا۔ واقعی اس کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ خون دیکھ کر وہ مزید گھبرا گیا اور جلدی سے خون صاف کیا۔ دیکھ فیاض، یہ اس حرامزادی کریمن کی شرارت ہے، وہ مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے۔ اس بات کا تو کسی سے ذکر مت کرنا۔ جی سائیں، میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، فیاض یہ کہتا ہوا ڈیرے سے لوٹ آیا۔ وڈیرا اس کے جانے کے بعد سوچ میں پڑ گیا۔ اب تک وہ زمین ہتھیانے کے لیے جو حربے استعمال کرتا تھا، وہی حربہ اب کریمن بھی اس کے ساتھ استعمال کر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، جب کریمن کو جلا دیا گیا تھا تو پھر وہ زندہ کیسے ہو گئی؟ اچانک کسی عورت کا زوردار کہکا لگانے پر اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس جگہ اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی عورت کے کہکہے کی آواز اسے کیسے سنائی دے گئی؟ وڈیرے نے اسے اپنا خیال ہی ظاہر کیا، یعنی کہ وہ وہم میں ہے۔ دوپہر راہ چلتے ہوئے فیاض کی دانش سے ملاقات ہو جانے پر اس نے صبح کے واقعے کے بارے میں تفصیل بتائی، جسے سن کر دانش بھی دم بخود رہ گیا۔ فیاض بھائی، یہ تم نے بڑی خطرناک خبر مجھے سنائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کریمن میرے پاس بھی آئے گی۔ اب یہ اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ مجھے زندہ چھوڑے گی یا ہلاک کر دے گی۔ دانش نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔
میں تمہیں بھی زندہ چھوڑ دوں گی اس شرط پر کہ تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی۔ اچانک کریمن کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں بری طرح چونکے۔ ایک جانب کریمن اپنی شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ کریمن، تم زندہ ہو؟ دانش کی گگی بند گئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی کریمن سے ملاقات ہو جائے گی۔ دانش، تم بڑے بہادر شخص ہو۔ مجھ جیسی عورت سے ڈر رہے ہو؟ تم تو بہادر تھے نا؟ تم زندہ کیسے ہو گئی؟ دانش نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے وڈیرا علی نواز سے انتقام لینا ہے۔ جب تک میں اپنا انتقام نہیں لے لیتی میری روح کو سکون نہیں ملے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دانش نے پوچھا۔ گاؤں والوں کو وڈیرا کی اصلیت سے آگاہ کرنا ہوگا۔ وہ خونی ہے، لوگوں کا رات کے اندھیرے میں خون پیتا ہے اور اپنے گناہ عورتوں پر تھوپ دیتا ہے۔ کریمن نے کہا۔ کریمن، تم جیسا کہہ رہی ہو ہم ویسا ہی کریں گے، فیاض نے کہا۔ اور تم؟ کریمن نے غصے سے دانش کو گھورا۔ کریمن، ہم سب سے کہہ دیں گے جو تو چاہو گی وہی ہوگا، فیاض نے ان سے کہا۔ ان کی یقین دہانی پر کریمن جیسے آئی تھی ویسے ہی غائب ہو گئی، جس پر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ کریمن جیسا چاہ رہی تھی ویسا ہی ہو رہا تھا کیونکہ وہ ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ ان کے اس عمل نے وڈیرا علی نواز کے ناراض ہونے کا خطرہ تھا، پھر بھی اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرنے پر مجبور تھے۔ وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، وڈیرا کے خلاف پروپیگنڈا چھپ نہیں سکتا تھا۔ تمام باتیں اس تک پہنچ ہی گئی تھیں کہ جس طرح وہ عورتوں کے خلاف پروپیگنڈا کروایا کرتا تھا ویسے ہی پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ گاؤں کا ہر شخص اپنے قصوں سے وڈیرے کو خونی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب یہ تذکرہ دوسرے گاؤں تک پہنچا تو علی نواز غصے سے تلملا اٹھا اور گاؤں کے لوگوں کو جمع کر کے سخت الفاظ میں پروپیگنڈا کرنے سے منع کیا۔ وڈیرے علی نواز کا خیال تھا کہ اس طرح لوگ باز آ جائیں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ رات کے وقت سخت غصے میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج تک جو اس کے سامنے گردن اٹھا کر بات نہیں کر سکتے وہ اسے خونی بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ کیا بات ہے؟ بڑے غصے میں ہو؟ کریمن کی آواز سنائی دی، پر وہ چونکا۔ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی وہ اور مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تو زندہ ہے؟ وڈیرے نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ سب تیری ہی شرارت ہے نا؟ تو ہی لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہے۔ وڈیرا علی غصے سے چیخا۔ ہاں، یہ سب میرے ہی کہنے پر ہو رہا ہے۔ تو کیا چاہتی ہے؟ تو کیا چاہتی ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ جس طرح مجھے جلا کر مارا گیا ایسے ہی تو بھی جل کر مرے اور تجھے مارنے والے وہی ہاتھ ہوں جنہوں نے مجھے زندہ جلا دیا تھا۔ یہ ناممکن ہے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ایسا ضرور ہوگا، کریمن زور سے چیخی۔ تیری بھول ہے کریمن، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ جو ہاتھ میری طرف بڑھیں گے میں انہیں کاٹ پھینکوں گا۔ علی نواز گرجا۔ میں بھی دیکھتی ہوں کہ تو ایسے کیسے کرتے ہو۔ یہ کہتے ہوئے کریمن اس کی نظروں سے غائب ہو گئی اور وڈیرا اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ چند دن گزرنے پر گاؤں میں عجیب طرح کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا۔ رات میں بھولے بھٹکے سے کوئی مسافر گاؤں میں آ جاتا، پھر صبح اس کی لاش ہی لوگوں کو ملتی۔ موت کے ڈر سے گاؤں کے لوگوں نے رات میں نکلنا ہی بند کر دیا تھا۔ ایک روز علل صبح گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ایک بچے کی قبر میں گھسا ہوا ہے۔ آہٹ محسوس کرنے پر وہ تیزی سے قبر سے نکلا۔ اسے دیکھ کر سب حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں
वडेरा अली नवाज था। इसके मुंह पर इंसानी खून लगा हुआ था। वो सबको अपने सामने पाकर भाग खड़ा हुआ। गांव के लोगों ने जब कब्र में झांक कर देखा तो इनकी सांसें एक लम्हे को रुक गईं। सुबह ही एक हारी के बेटे की कब्र में तदफीन की गई थी। आज वडेरे ने इसका खून पीने के लिए गर्दन को उधेड़ कर रख दिया था। वो उस मासूम बच्चे का खून पी रहा था। ये मंजर अजियतनाक और दिल दहला देने वाला था। करीमन की बात सच हो चुकी थी। वडेरा अली नवाज वाकई खूनी साबित हो गया था। ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब ये बात वडेरे तक पहुंची तो वो हैरत ज़दा रह गया और फिर वो रात भर अपने कमरे से बाहर ना निकला। फिर ये किस तरह से मुमकिन था कि वो किसी बच्चे का खून पी सकता है? ये ज़रूर उसी डाइन की कोई चाल होगी। इसने मेरे रूप में ये कार्रवाई की ताकि वो अपनी बात को सच साबित करे। इसने गुस्से में मुट्ठियाँ भींचते हुए कहा, मैं इसे अपने मकसद में कामयाब होने कभी ना दूंगा। मैं कल ही शहर जाकर आमिल बाबा से मुलाकात करूंगा और करीमन की रूह को इस गांव से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। ये सोचते हुए वो सोने को पलंग पर लेटा ही था। अचानक लोगों का शोर सुनते ही वो चारपाई से उठ बैठा। शोर करीब से करीब होता जा रहा था। वो हैरान था, ये किस किस्म का शोर है? जब वो हवेली से बाहर निकला तो इसने देखा कि गांव के लोग हवेली की तरफ ही आ रहे थे। इनके हाथों में मशलें रोशन थीं। क्या बात है? तुम सब लोग क्यों शोर मचा रहे हो? वडेरा अली नवाज जोर से चीखा। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम्हारी पोल खुल चुकी है ड्रैकोला अली नवाज, दानिश ने कहा। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मुझसे इस लहजे में बात करो? वडेरा अली नवाज ने गुस्से से इसे घूरा। हाँ, तुमसे इस लहजे में ही बात करेंगे, दानिश ने कहा। वडेरा अली नवाज इतने लोगों को गुस्से में देखकर मामले की नज़ाकत को भांपते हुए बोला, देखो, तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैं कोई ड्रैकुला हूँ जो लोगों का खून पीता फिरूंगा? नहीं, मैं तुम लोगों का बहुत ही मुखलिस और वडेरा हूँ। मैं अली नवाज हूँ, कोई ड्रैकुला नहीं। ये सब करीमन डाइन का चलाया हुआ चक्कर है। इसकी रूह जल जाने के बाद भी हमें तंग कर रही है। तुम सब इसके चक्कर में ना आओ। मैं तुम्हारा मुखलिस वडेरा हूँ। मैं भला तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊँगा? इससे जिंदा छोड़ने की बेवकूफ़ी हरगिज़ नहीं करना, वरना ये एक एक करके गांव के हर बंदे को मार देगा और हर बच्चे का खून पी लेगा। करीमन की आवाज़ गूंजी। इसकी आवाज़ का गूंजना था कि सब मिलकर वडेरा अली नवाज पर टूट पड़े। किसी ने इस पर तेल छिड़का, किसी ने आग दिखाई। वडेरा अली नवाज आग में बुरी तरह से जलने लगा। कोई भी इसकी मदद को नहीं आ रहा था। हत्ता कि वडेरे के घर वाले भी हवेली से नज़ारा देख रहे थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वडेरा अली नवाज को बचा ले। देखते ही देखते आग ने वडेरा अली नवाज को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। उस राख के ढेर में एक काले रंग का ढांचा भी नजर आ रहा था, जो वडेरा अली नवाज का था। दूर खड़ी करीमन मुस्कुरा रही थी। गांव के लोग इसे आसानी से देख सकते थे। और फिर करीमन गायब हो गई। इस दिन के बाद फिर किसी ने करीमन को गांव में नहीं देखा। शायद इसकी रूह को सुकून मिल गया था। वडेरा अली नवाज की आधी से ज़्यादा ज़मीनों पर गांव के लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। जो थोड़ी बहुत ज़मीन बची थी वो वडेरे अली नवाज के बेटों ने औने पौने दामों बेच दी और शहर में जा बसे। गांव में अब कोई वडेरा नहीं बचा था जो किसी गरीब की बीवी पर चड़ेल का या डाइन का इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल करवाता
और फिर उसकी ज़मीन पर कब्जा कर लेता। अब ये एक पुरसुकून गांव था। सब यहाँ पर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। जी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार किया करें। ये आपकी तरफ से हमारी मेहनत पर इनाम होता है। और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। शुक्रिया।